میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، کوئٹہ کا جو علاقہ ہے ڈگاری، یہ جو نوائی علاقہ بنتا ہے، یہاں پر جرگے کی جانب سے ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کا جو فیصلہ سنایا تھا، جس میں عورت کا نام جو ہے وہ شیتل بانو بی بی اور مرد کا نام جو ہے وہ احسان اللہ بتایا جاتا ہے. ان دونوں کی جو قتل کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو گئی ہے، اور جو یہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے یہ ریاست کی مدیت میں ہوا ہے، کیونکہ دونوں فریقین یعنی دونوں جو لوگ قتل ہوئے ان کی فیملیز کی جانب سے گریز کیا گیا کہ وہ اس مرڈر کا، اس دور قتل کا جو مقدمہ درج کرائیں. بنیادی بات جس کا انکشاف آج ہوا وہ ایک کافی جو ہے وہ شاکنگ نیوز تھی میرے لیے، جب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جو جرگہ جو ہے وہ کا فیصلہ کرنے والے اور گولیاں مارنے والے لوگوں میں سے تقریباً 11 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور جو جرگے کے سربراہ ہیں، جو چیف ہیں، چیف آف ساتک زئی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو جب یہ انکشاف انہوں نے کیے تو ساتھ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بڑا عجیب قسم کا انکشاف کیا. یہ سنیے. میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے. دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل. ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں. تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں. تو دس از دا ریالٹی. لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں. بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے دیکھیں یہ انکشاف کیا ہے، اور اس کے بعد تو یہ بات بڑی واضح ہوگی. میرے لیے بڑی شاکنگ یہ بات ہے کہ جیسے شیتل بانو پہلے سے شادی شدہ تھی، اور اس کے خاوند کا نام جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب نے نور بتایا ہے، اور ان کے 5 بچے تھے، جبکہ احسان اللہ، اس کے بھی پہلے سے تقریباً 4 بچے موجود تھے، اور اس کی عمر بھی 45 سے 50 برس بتائی جا رہی ہے. سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ جو قتل ہوئے، 2 قتل ہوئے، ورنہ تو یہ 100 قتل ہو سکتے تھے، 2 کی بجائے 100 قتل ہو سکتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جو جرگے ہیں، غیر قانونی جرگے، ان کو کسی صورت جو ہے وہ ریاست قبول نہیں کر سکتی. کسی شخص کو کسی بھی انسان کی جان لینے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک بات کہتے میں وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ شادی شدہ جوڑا نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی جرگے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کی جان لینے کا فیصلہ کر سکے. یہ 2 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا. مزید جو لوگ شامل ہیں اس جرگے کے اندر اور قتل کے اندر، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. لیکن سرفراز بگٹی نے یہ بھی بتایا کہ جب ریاستی ادارے جو ہیں وہ چھاپے مار رہے ہیں تو آگے سے مرد بھاگے ہوئے ہیں اور خواتین آگے سے پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہی ہیں. یعنی ریزسٹنس آ رہی ہے علاقے کے اندر کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی علاقہ بھی اس فیصلے کے حق میں ہے کہ جو شیتل بانو کا قتل ہوا ہے، جو احسان اللہ کا قتل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سول سوسائٹی کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، جو کہ بات ان کی حق بجانب ہے. لیکن اس معاملے میں ایک پیش رفت یہ بھی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس کو جو ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، جبکہ آئی جی پولیس سے اور چیف سیکرٹری سے اور سیکرٹری داخلہ سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور ان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے. تو بہرحال جی، یہ غیر قانونی جرگوں کے حوالے سے میں پر امید ہوں کہ جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ، وہ کوئی ایسا فیصلہ دیں تاکہ صوبے بھر سے، یعنی بلوچستان سے، ان غیر قانونی جرگوں کا خاتمہ ہو سکے. کئی مواقعوں میں ایسے دیکھا ہے کہ جرگوں نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر کی
بچی کی ایک بزرگ جو ہے وہ بوڑھے آدمی سے شادی کرا دیتے ہیں. کئی جگہوں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے جی کہ کیونکہ آپ نے قتل کیا ہے دوسرے خاندان کا تو دوسرے خاندان کی ایک لڑکی اب آپ دشمنوں کے اندر بیاہ دیں. تو یہ بلوچستان میں یہ چیزیں بہت چلتی ہیں اور میرے خیال سے اس قسم کے جرگوں کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے. یہ غیر قانونی جرگیں ہیں, ان کا خاتمہ ضروری ہے. دیکھیں دنیا میں اب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہے جس کو ADR کہتے ہیں. جو ADR ہوتی ہے اس میں یعنی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے وہ کرائی جاتی ہے, لیکن وہ دونوں سائڈوں پر عدالت کے اندر کیس ہوتا ہے اور دو فریقین باہر بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کو ADR کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ تو ایک مساوی نظام چل رہا ہے عدالتوں کے, جس کی پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قانون جو ہے وہ کسی صورت اجازت نہیں دیتے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. دیکھیں نور مقدم کیس جو ہے وہ میرے خیال سے ہر ایک کے ذہنوں پر آج بھی نقش ہے. جس طریقے سے ظاہر جعفر نے اپنی سابقہ منگیتر نور مقدم کو قتل کیا بے ایمانہ طور کے اوپر, اور جس طریقے سے قتل کرنے کے بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس نے پورے معاشرے کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جو ہے وہ برقرار رہا, لیکن اب ظاہر جعفر کی جانب سے رحم کی اپیل کر دی گئی ہے. اور رحم کی اپیل یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ ان کو معاف کر دیں. تو میرے خیال کے مطابق صدر مملکت کو اس جلاد کو اور اس ظالم شخص کو پریزیڈنشل پارڈن جو ہے نہیں دینی چاہیے. اب وہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے, وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ اس کا شاید ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, مالدار اسامی ہے, ویل کنیکٹڈ ہے, ممکن ہے کہ وہ ایسی میڈیکل رپورٹس بھی جو ہے وہ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائے, لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ کو پبلک سینٹیمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ظاہر جعفر ہے اس کی رحم کی اپیل کو مسترد کرنا چاہیے اور یہ فائنلٹی اختیار کر لے تاکہ پریزیڈنٹ کی جانب سے ریجیکشن کے بعد. آج جی اگلی خبر جی سب سے اہم خبر, آپ کو بتایا تھا کہ 21 جولائی تک میں نے کہا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب سینٹ کے انتخابات کے اوپر سارے میڈیا کا فوکس نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ 1.5 ہفتہ گزرا اس 10-12 دن کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ جناب جو 5 اگست کی پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی وہ پس پش چلی گئی. کسی کو یاد نہیں ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے تحریک چلانی تھی. پی ٹی آئی کے اندر صرف ایک بات ہوتی رہی کہ جناب مرزا افریدی کو ٹکٹ دینا ہے, مرزا افریدی کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے, وہ غدار ہے. پھر جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر مسئلہ بن گیا. پھر جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جو ہے واپس دینے سے انکار کر دیا. پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈرامہ بازی شروع پڑی کہ جناب مخصوص نشستوں پر حلف نہیں دیا جائے گا. پھر حلف کے اندر جو حلف کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم میں جو متبادل طریقہ کار موجود تھا وہ بھی اس کے تحت حلف ہو گیا. اب حلف کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کی جو ہے وہ ناکام کوشش کی جا رہی ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہونا. یہ نہیں کہا گیا کہ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہے وہ انکار کرے تو پھر متبادل رستہ اختیار کیا جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نہ کر سکیں کسی بھی صورت تو پھر بھی متبادل طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ آئینی طور کے اوپر درست ہے. اور جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گورنر خیبر پختونخوا کو جو حکم دیا وہ آئین کے مطابق ہے. اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ روز سے وہ صرف لفاظی ہے, وہ سیاسی بیانیہ ہے. قانون اور آئین کی نگاہ میں وہ ردے کی ٹوکری ہے. تو لہٰذا جو پٹیشنز جو ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئی ہیں, جو چیلنج کیا گیا ہے گورنر کے اوتھ کو, گورنر نے جو اوتھ لیا ہے ان مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے, وہ جو درخواستیں ہیں ان کا مستقبل بھی ردے کی ٹوکری ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہے. آج سینٹ کے حوالے سے جی کیا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ ایک دیکھیں 2 جگہ الیکشن ہو رہا ہے. ایک تو پروفیسر ساجد میر صاحب کے انتقال کے بعد پنجاب کے اندر ایک نشست کے اوپر جو ہے وہ انتخاب ہو رہا ہے اور وہاں پر تقریباً پولنگ مکمل ہو چکی ہے. اور جب تک یہ ولاگ جو ہے وہ آپ آن ایئر ہوگا 6 بجے کے قریب تو اس ٹائم تک تو دونوں جو ہے وہ پولنگ کے عمل مکمل ہو چکے ہوں گے. لیکن بہرحال خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً اپنے آخری ووٹیں ہیں وہ کاسٹ ہو رہی ہیں. کیا کوئی سرپرائز آئے گا؟ میرے خیال سے اگر سرپرائز ہوا بھی
تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو سکتا ہے. ویسے 6 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور 5 نشستیں جو ہیں وہ اپوزیشن الائنس کی. تو ممکن ہے جی کہ یہ 5 کی 5 نشستیں تو کنفرم ہے اپوزیشن الائنس کی. ممکن ہے کہ ایک نشست کے اوپر جو ٹیکنوکریٹ کی نشست بتائی جا رہی ہے, اعظم سواتی صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید وہ خطرے میں ہیں, لیکن حتمی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ اعظم سواتی صاحب بھی جو ہے اس خطرے سے باہر آ جائیں اور وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں. بہرحال یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.